بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين. قرآن عظیم کی ایک آیت مقدسہ کا مختصر حصہ آپ کی خدمت میں تلاوت کیا. اس پر کل بھی بات ہوئی تھی. اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اللہ ہی کے اچھے نام ہیں تو پکارو تم اسے ان ناموں کے ساتھ. اس ضمن میں آپ کی خدمت میں یہ گزارشات پیش کی تھیں کہ اس حکم پر عمل اس ہی صورت میں ممکن ہو سکتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے ناموں سے واقف ہوں، جب اللہ تعالیٰ کے نام ہمیں یاد ہوں، جب اللہ تعالیٰ کے ناموں کے معانی ہمیں معلوم ہوں، تاکہ جو بھی ہماری ضرورت ہے اس کے مناسب جو نام ہے اس کے وسیلے سے، اس کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گزارش کریں. پھر یہ حدیث پاک آپ کو بتائی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جس نے ان کا گھیراؤ کر لیا احصاہا، اور اس کے 4 معانی آپ کو بتائے تھے. دخل الجنہ، تو وہ جنت میں داخل ہوگا. پہلا معنی یہ تھا کہ اسے یاد کر لے، دوسرا معنی یہ تھا کہ اس پر عمل کی طاقت پیدا کر لے. یعنی جب اللہ کو حکیم مان رہا ہے تو پھر اس کے کسی فیصلے پر اعتراض نہ کرے، تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی اس اسم مبارک کے ساتھ عمل کرنے والا ہے. بصیر مان رہا ہے تو پھر اس کو دیکھنے والا مان رہا ہے، تو پھر کوئی ایسا کام اس سے صادر نہ ہو کہ جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہو. اس کو سمیع مان رہا ہے، سننے والا، تو پھر اس کی زبان سے کوئی ایسا کلمہ نہ نکلے کہ جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہو. تو اس کے لیے یہ بشارت ہے دخل الجنہ، کہ وہ جنت میں داخل ہوگا. تیسرا معنی ہے اس کا کہ اس کی گہرائی کے ساتھ سمجھ حاصل کرنا. تو جو ایسا کر لے گا دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا. اور چوتھا معنی آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں اپنے جو نام ذکر فرمائے ہیں ان مقامات کا مطالعہ کرے اور ان مقامات پر ٹھہر ٹھہر کر پیچھے والے مضمون سے ان اسماء الہیہ کا ربط اور تعلق جاننے کی کوشش کرے. جب وہ ایسا کر لے گا دخل الجنہ، تو وہ جنت میں داخل ہوگا. یہ 4 معانی حدیث پاک کے ایک لفظ کے آپ کو بتائے تھے. آج بھی وہی آیت مقدسہ تلاوت کی، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نام ہیں ان کے 5 فوائد ذکر کرنا مقصود ہے. سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے جو صفاتی نام ہیں، ان صفاتی نام ہی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی پہچان اور معرفت حاصل ہوتی ہے، اور اسے ایمان کی دولت نصیب ہوتی ہے، یا یوں کہیں کہ اس کا یقین کامل ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفاتی نام جو ہیں یہ ایمان کا سبب ہے، ایمان کی مضبوطی کا سبب ہیں. تو لہٰذا جب ایمان کی مضبوطی کا سبب ہیں اور ایمان ہر چیز کی بنیاد ہے، تو اس لیے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان ناموں کے ساتھ ایک مسلمان کا کتنا گہرا ربط اور تعلق ہونا چاہیے. سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں غور نہ کرو، کیونکہ اس کی ذات کسی کی سمجھ میں آ ہی نہیں سکتی، بلکہ اس کی خوبیوں میں غور کر کے اسے پہچانو. تو اس کی صفات کمالیہ میں غور کر کے ہی اللہ تعالیٰ کی پہچان اور معرفت حاصل کی جا سکتی ہے. اور یہ بنیاد ہے کہ سب سے پہلا واجب ایک مسلمان پر اللہ تعالیٰ کی پہچان اور معرفت ہے. سب سے پہلا واجب، نہ نماز پہلا واجب ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ کوئی اور عمل. سب سے پہلا واجب یہی ہے کہ بندہ اپنے رب کو پہچانے، اور اس رب کی پہچان ان صفات کمال میں غور کرنے ہی سے حاصل ہوگی. آپ رزاق کو دیکھ لیں، اس کی گہرائی میں اتر کر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بڑی زبردست قوت اور طاقت والا ہے، اور کس کس طریقے سے لوگوں کو رزق پہنچاتا ہے. جیسے میں نے پہلے بھی ایک جگہ بیان میں مثال ذکر کی کہ آپ کے دسترخوان پہ ایرانی کھجور کیوں ہے؟
کیا تعلق ہے بھئی آپ کا؟ اتنے سینکڑوں میل دور وہ اگائی جاتی ہے، آپ کے دسترخوان پہ کہاں سے پہنچ گئی؟ تو آپ اس کے علاوہ کیا کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، اس نے وہاں اگایا ہے آپ کا رزق، لیکن آپ کے دسترخوان پہ پہنچا دیا۔ تو یہ اس کی عظیم رزق کی جو تقسیم ہے، اس کا جو نظام ہے، یہ زبردست ہے۔ تو جب اس میں گہرائی کے ساتھ انسان غور و تفکر کرتا ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا قائل ہوتا ہے۔ تو یہ بنیاد بنتی ہے ایمان کے کمال کی۔ اسی لیے اول واجب جو ہے وہ اللہ کی معرفت ہے، اور جب اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، انسان اللہ کو پہچانتا ہے تو اس کی طرف اس کا جھکاؤ بڑھتا ہے۔ جیسے ہم بہت ساری چیزوں کی خواص اور فوائد کو جب جان لیتے ہیں تو اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نیا ماڈل موبائل کا آیا ہے، اس میں یہ فیچرز ہیں، تو اس کے جب خاص چیزیں خواص پتہ چلتے ہیں تو بندہ کہتا ہے یار یہ میں لوں گا۔ جیب میں ٹکا نہ ہو لیکن خواہش ہو جاتی ہے کہ یار بڑا کام کا ہے، زبردست ہے یار، کوششیں شروع ہو جاتی ہیں اور دل مائل ہو جاتا ہے۔ یہ فلاں نیا گاڑی کا ماڈل آیا ہے، زبردست ہے یار، اس کا شیپ بھی بہترین ہے، اس کے فیچرز بڑے زبردست ہیں۔ تو یہ فیچرز جیسے ہی پتہ چلے تو دل جھکنے لگ گیا اور اس کو حاصل کرنے کی کوشش۔ یہ بڑا گھر، آرائشیں، یہ بڑی فیکٹری، یہ شہرت، یہ لوگوں کے درمیان مقام عزت، اس کے اپنے اپنے فوائد ہیں، لہٰذا ان فوائد کو جب انسان دیکھتا ہے تو کوشش کرتا ہے کہ مجھے مل جائے۔ تو یہ تو مخلوق ہے، تو مخلوق کے فوائد پتہ چلتے ہیں تو انسان اس کے پیچھے دوڑنے لگ جاتا ہے۔ تو غور کیجئے کہ جو خالق اس کائنات کو بنانے والا ہے وہ کتنا زبردست ہوگا۔ کسی لڑکی سے مجازی عشق ہو جائے تو اسی کے تصور میں ہر وقت گم رہتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں اس پہ تو اس کے حواس پہ چھا گئی ہے یہ لڑکی۔ تو اسی طرح اسی مجازی عشق میں کوئی لڑکی گرفتار ہو جائے تو سکون ہی نہیں ملتا جب تک اس سے بات نہ ہو، اس کو کوئی میسج نہ آئے، اس کو دیکھ نہ لے۔ وجہ کیا ہے؟ نین نقش اچھے ہیں، رنگ روپ اچھا ہے، ان صفات کی بنیاد پر دل ایسا مائل ہوا کہ وہ حواس پر غالب آ گئی اور اس کے سوا کچھ سوچتا نہیں ہے۔ تو بندہ کبھی اپنے آپ سے بھی پوچھے نا کہ تیرے حواس پہ اللہ تعالیٰ کبھی غالب آیا ہے؟ کبھی تو نے اپنے رب کو پہچاننے کی اس طرح سے کوشش کی ہے؟ تو غور کیجئے کہ جو مخلوق کے اندر اس نے خوبیاں پیدا فرمائی ہیں، ان خوبیوں کی بنیاد پر انسان اپنے آپ کو بھول جاتا ہے۔ تو یہ تو مخلوق ہے کہ ان مخلوق میں پیدا کی جانے والی خوبیاں انسان کو ایسا پاگل کر دیتی ہیں۔ تو بتائیے اس مخلوق کو پیدا کرنے والا خالق کتنا زبردست ہوگا۔ لیکن ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ اس عظیم الشان خالق کو کبھی جاننے کی کوشش کی ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ یہ عشق معشوق کے چکر سے آگے نکلیں، ایک عمر ہو جاتی ہے، اس کے بعد یہ ساری چیزیں بھول جاتی ہیں۔ اب اس کو بزنس میں آگے نکلنا ہوتا ہے، دولت جمع کرنے کا شوق ہوتا ہے۔ ہر ایک کا اپنا اپنا ایک عشق ہوتا ہے اور وہ اس کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ اس کے اندر کچھ فوائد موجود ہیں جن فائدوں کو یہ حاصل کرنا چاہتا ہے، اور جن فائدوں کی وجہ سے، جن کمالات کی وجہ سے اس کا دل ان چیزوں کی طرف مائل ہوتا ہے۔ تو یہ غور کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کمال میں کبھی غور کیا؟ وہ کبھی ہمارے حواس پر غالب آیا ہے، یا ایسے ہی دنیا سے رخصت ہو جانا ہے کہ بس نرے کورے آئے اور کھایا پیا، بچے پیدا کیے اور دنیا سے رخصت ہو گئے؟ یہ زندگی کا مقصد ہے؟ یہ ہرگز زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کی پہچان ہے، اور جب تک اللہ کی پہچان اور معرفت حاصل نہیں ہوگی، اس کے حکم پر عمل کرنا انسان کے لیے آسان نہیں ہوتا۔ اگر میں آپ کو کہوں بھئی فلاں کام جو ہے یہ ساری زندگی تمہیں کرنا ہے، آپ سوال تو کرو گے نا بھئی کس نے کہا ہے؟ میں کہوں بھئی چھوڑو، جس نے کہا اس کو چھوڑ دو، بس کرو، تو آپ کیا کہو گے؟ بھئی جب تک پتہ نہیں چلے گا وہ کون آرڈر دینے والا ہے، پہلے میں دیکھوں وہ کون ہے، تب اس کو پہچانوں تو پھر مجھے سمجھ میں آئے گا تو میں اس کو حکم پہ عمل کروں گا، ورنہ میں خود حاکم ہوں، میں کیوں کسی کے حکم پہ چلوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حکم دینے والے کو پہچاننا پہلے ضروری ہے۔ اگر اس کو پہچان لیں گے تو اس کے حکم پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو انسان جب اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل کرتا ہے، اس کی صفات میں غور کر کے اس کے عظیم الشان ہونے کو جب جان لیتا ہے، تو اب اس کے حکم پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔
تو سب سے پہلی چیز اللہ کی معرفت ہے، اور اس کی بنیاد، ایمان کی مضبوط کی بنیاد جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، ان میں غور کرے گا تو ایمان مضبوط ہوگا اور عمل کی طاقت پیدا ہوگی۔ تو دوسرا فائدہ یہی ہے کہ جب ایمان مضبوط ہو گیا تو عمل کی طاقت، یوں تو نہیں ہے نا کہ ایسے ہی تو کوئی نہیں آ جاتا۔ حضور اعلان کرتے ہیں غزوہ تبوک کے موقع پر کہ لاؤ سامان جمع کرواؤ، مدد کرو، دین کو ضرورت ہے، اور صدیق اکبر سارا سامان لے کر آ جاتے ہیں، اور ان سے پوچھا جاتا ہے کہ ابو بکر گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑا ہے تو کیا فرماتے ہیں؟ گھر والوں کے لیے حضور اللہ اور اس کا رسول کافی ہے۔ یہ آسان بات ہے کوئی؟ یہ کتنا مضبوط یقین اللہ کی ذات اقدس پر ہوگا جس نے ابھارا ہے یہ سب کچھ کرنے پر۔ کوئی جان دے رہا ہے، کوئی اپنا علاقہ چھوڑ رہا ہے، کوئی مکہ چھوڑ رہا ہے، یہاں زمینیں ہیں، یہاں کھیتی باڑیاں ہیں، رشتہ داریاں ہیں، حضور فرماتے چھوڑ دو، مدینے جانا ہے، سب کچھ چھوڑ دیا۔ یہ کوئی آسان کام ہے؟ یہ کسی یقین کی بنیاد پر ہے جس کو ہم ایمان کہتے ہیں، اور وہ یقین اللہ تعالیٰ کو جانے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ کہ بندہ جب دیکھتا ہے کہ اس عظیم الشان رب کے لیے چھوڑ رہا ہوں نا، اسی نے سب کچھ دیا ہے، وہی قیوم ہے، اسی کا راج چلتا ہے ساری کائنات میں، اس کے فیصلے کے بغیر ایک ذرہ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا، تو پھر انسان اپنے آپ کو اس کے حکم کے سپرد کر دیتا ہے۔ تو دوسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ اللہ کے احکام پر عمل آسان ہو جاتا ہے، اور عمل آسان ہو جائے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کے لیے تو جنت کے راستے بالکل آسان ہو گئے، دنیا بھی اس کی سنور گئی اور اس کی آخرت بھی سنور گئی۔ تیسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کو جاننا شروع کرتے ہیں تو اس کی عظمت دل میں بیدار ہوتی ہے، اور جب عظمت دل میں بیدار ہوتی ہے انسان انتہائی درجے میں اس ذات اقدس کی تعظیم کرتا ہے۔ شیطان کو علم تھا لیکن اس نے گہرائی کے ساتھ نہیں جانا، لہٰذا تعظیم نہیں کر سکا، اور جب اس کو سجدہ کرنے کا حکم دیا آدم علیہ السلام کو تو اکڑ کے کھڑا ہو گیا اور کہتا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے اور ان کو مٹی سے پیدا کیا۔ حالانکہ مان رہا ہے خلقتنی، خلقتا، خالق مان رہا ہے، اللہ کو خالق مان رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کی صفت کو مان رہا ہے، لیکن اس کی گہرائی کو نہیں سمجھ رہا کہ جب ہر چیز کو اس نے پیدا کیا اور مجھے بھی اس نے پیدا کیا ہے تو میں اپنے پیدا ہونے میں بھی اسی کا محتاج ہوں، اور وہی سب پر غالب ہے، تو اس کا تقاضا کیا ہونا چاہیے کہ بس وہ جو کہہ رہا ہے نا آدم کو سجدہ کرنا ہے علیہ الصلوۃ والسلام، سر جھکانا چاہیے تھا۔ فرشتوں نے جھکا دیا نا، وسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، تمام فرشتوں نے ایک ساتھ سجدہ کر دیا۔ اس نے ابا واستکبر وکان من الکافرین، انکار کیا، تکبر کیا اور تھا ہی کافروں میں سے۔ پھر آگے بھی کہتا ہے کہ مجھے مہلت دے الی یوم یبعثون، اس دن تک جب لوگ اٹھائے جائیں گے، تو اس کا مطلب قیامت پر بھی یقین تھا اس کو، کہہ رہا ہے نا، پھر اس کو مہلت بھی مل گئی، اور کہہ رہا ہے کہ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تیری عزت کی قسم، اللہ کو عزیز مان رہا، میں سب کو گمراہ کروں گا۔ اللہ کو عزیز ماننے کے بعد تو جھکنا پایا جائے گا، کہاں اکڑ رہا ہے کہ میں سب کو گمراہ کروں گا، تو اس کا مطلب سطحی تھی چیزیں تو مان رہا تھا، لیکن گہرائی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل نہیں تھی، جس کا لازمی نتیجہ عاجزی نکلتا ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا ہے؟ ایک صحابی روایت کرتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے دیکھا حضور نماز پڑھ رہے ہیں، تو میں جب قریب آیا تو میں نے دیکھا کہ حضور کے سینہ مبارکہ سے ایسی آواز آ رہی تھی جیسے ہنڈیا ابلتی ہے اللہ کے خوف کے رونے کی وجہ سے۔ سید الخلق ہیں، اللہ تعالیٰ نے معراج میں اپنا دیدار کرایا، بلا واسطہ آپ سے کلام فرمایا، میدان محشر میں مقام محمود پر فائز فرمائے گا آپ کو، اور سب حیرت زدہ ہوں گے کہ آج جو مقام اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے وہ کسی کو نہ پہلے ملا ہے نہ آئندہ کسی کو ملے گا۔ اتنی عظمت اور شان رکھنے والے نبی جب نماز ادا کرتے ہیں تو صحابی ذکر کرتے ہیں کہ ایسے سینے سے ایسی آواز آ رہی تھی جیسے ہنڈیا ابلتی ہے، اور کس وجہ سے؟ اللہ کے خوف کی وجہ سے سرکار رو رہے ہیں، معصوم عن الخطا۔ پھر مجھے اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اسی طرح سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون،
کہ تحقیق کے مومن کامیاب ہو گئے۔ کون سے مومن؟ سارے کامیاب ہو گئے؟ نہیں، سب کامیاب نہیں ہوئے۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ مومن کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں۔ اب ہم سوچ لیں کہ آخری بار نماز کب جب پڑھی تھی تو ہم نے کب ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے تھے؟ حالانکہ آپ تسبیحات کو دیکھیں تو کتنی زبردست تسبیحات ہمیں تعلیم فرمائی ہے۔ جب ہم جھکتے ہیں رکوع میں تو کیا کہتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم۔ سجدے میں جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلیٰ۔ جب اس کے معنی پر بھی تو انسان غور کرے نا، کہ انسان اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے احکام کی بہت ناقدری کی ہے، لیکن میرا پالنے والا رب کس کو کہتے ہیں؟ پالنے والا، ضرورتیں پوری کرنے والا۔ تو بندہ جب رکوع میں جاتا ہے، جب سجدے میں جاتا ہے، اپنی حالت دیکھتا ہے کہ میری حالت یہ ہے کہ مجھے مسل کے رکھ دیا جائے، میرا کردار یہ ہے، کیونکہ اس عظیم رب کی بہت سارے احکامات کی ناقدری کی اور یوں اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینکا ہے اس کے احکام کو۔ حالت میری یہ ہے، لیکن اس کی عظمت یہ ہے کہ وہ میری پھر بھی ضرورتیں پوری کرتا چلا جا رہا ہے۔ انتہائی رحمان، انتہائی رحیم ہے، انتہائی مہربان ہے، کفار کی ضرورتیں بھی پوری کر رہا ہے۔ تو بندہ جب اس میں غور کرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ پاک ہے، سبحانہ، پاک ہے ربی، مجھے پالنے والا، مجھ جیسے کو پال رہا ہے، میری ضرورتیں پوری کر رہا ہے۔ تو یہ عظمت ہے یا نہیں ہے؟ یہ اعلیٰ ہونے کی دلیل ہے یا نہیں ہے؟ تو پھر آگے نکلتا ہے اعلیٰ، عظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم۔ تو جب اس گہرائی کے ساتھ غور کرے گا تو پھر خشیت تو پیدا ہوگی، پھر رونا آئے گا نماز میں۔ تو اللہ تعالیٰ کی عظمت جب دل میں ہوگی تو اس کا نتیجہ جو ہے وہ یعنی اللہ کی معرفت اور پہچان جو ہے اللہ تعالیٰ کی عظمت کو دل میں بڑھائے گا۔ اور جس کی عظمت پیدا ہو جائے پھر اس کے حکم پر اس کے آگے سر جھکانا، اس کا اکرام کرنا، اس کی عزت کرنا، اس کا احترام کرنا، اس کی بارگاہ کے آداب کا خیال رکھنا، بے باکی سے گفتگو نہ کرنا، ساری چیزیں آ جائیں گی زندگی میں یا نہیں؟ سب کچھ آ جائے گا۔ لیکن مسئلہ وہی ہے کہ ہم وہیں کھڑے ہیں، آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرتے، حتیٰ کہ ہمارے بال سفید ہو جاتے ہیں اور ہم قبر میں اتر جاتے ہیں۔ اور یہاں پہ جو بھی مرتا ہے ہم سمجھتے ہیں سیدھا گیا جنت میں، اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ لیکن کارنامے جو کیے ہیں ساری زندگی، یہ دیکھا تو جائے گا نا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کی کوشش کی ہے اس مختصر سے وقت میں جو اس کو دیا گیا تھا، یا بس روٹی روزی اور یہ سب کچھ، اس کے علاوہ کوئی اس کا کام نہیں ہے، کوئی دین کی ذمہ داری اس پر نہیں ہے۔ اپنی ذات پر دین نافذ کرنا، اپنے گھر میں دین نافذ کرنا، اپنی اولاد پر اور معاشرے کی اصلاح کے لیے کوشش کرنا، یہ سب ذمہ داریوں میں شامل ہے، لہٰذا سوال کیا جائے گا۔ چوتھا فائدہ اس کا یہ ہے، اللہ تعالیٰ کی اسماء کی برکت یہ ہے کہ اللہ کی محبت دل میں پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک صحابی کو حضور نے ایک جنگ میں بھیجا، ایک سریہ جو ہے ایک قافلہ بھیجا جنگ کے لیے، وہاں ایک کو امیر مقرر کیا تو وہ نماز پڑھاتے تھے سب کو۔ تو ان کی عادت یہ تھی کہ ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے، ہر رکعت میں۔ اب وہ صحابہ جب لوٹے تو انہوں نے حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ حضور یہ ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں اور پھر سورہ اخلاص پہ ختم کرتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ ان سے پوچھو یہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اس میں رحمان کی خوبیوں کا بیان ہے، یعنی وہ اللہ احد، وہ یکتا ہے، باقی اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے جو اس کے مقابل کھڑا ہو سکے، یونیک ہے، وہ حقیقت میں یونیک ہے۔ ہمیں یونیک نام پسند ہوتے ہیں نا، کوئی نیا نام بتا دو جو بالکل نیا ہو، جسے کسی نے نہ سنا ہو۔ اصل یونیک جو ہے ہمارے رب کی ذات ہے، بالکل یکتا، تنہا، واحد، اس جیسا کوئی بھی نہیں۔ اللہ احد، اللہ الصمد، صمد کا مطلب قوی ہے، جو قوت کسی کو حاصل ہے تو اس کی دی ہوئی ہے، اس کو کسی نے قوت نہیں دی، وہ از خود قوی ہے، صمد ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے، ہمیشہ سے ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ بعد میں اس کے پیدا کرنے سے پیدا ہوا، ولم یولد، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے۔ ہمیں اور مجھے اور آپ کو ضرورت ہے اولاد کے بڑھاپے کا سہارا بنے گا، تو اس کا مطلب میں کمزور ہوں تو مجھے سہاروں کی ضرورت ہے۔ میرے نام کو زندہ رکھے گا
تو مجھے ضرورت ہے اپنے نام کو زندہ رکھنے کی، لہٰذا مجھے اولاد کی محتاجی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اگر خدا کے یہاں بھی بچہ ہو تو خدا کا بیٹا، خدا کی اولاد بھی خدا ہی ہوگی، انسان کی اولاد انسان، حیوان کی اولاد حیوان، تو خدا کی اولاد کیا بنے گی؟ خدا۔ اللہ تعالیٰ کے مقابل کوئی نہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں، لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اس کی مثل کوئی نہیں ہے، اور وہی سنتا ہے اور وہی دیکھتا ہے۔ تو وہ صحابی نے عرض کیا کہ میں اس لیے پڑھتا ہوں کہ اس میں رحمان کی خوبیوں کا بیان ہے، لہٰذا میں بہت اس صورت سے محبت کرتا ہوں، لہٰذا ہر رکعت میں یہی پڑھ رہا ہوتا ہوں۔ جب حضور کو یہ اطلاع پہنچائی گئی تو حضور نے فرمایا اس کو بتا دو کہ اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ تب دیکھیں اللہ تعالیٰ کی صفات میں غور کی وجہ سے اللہ کی محبت پیدا ہوئی، اور یہ کہاں پہنچ گیا کہ اللہ بھی اس سے محبت کرنے لگ گیا۔ اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کے اسماء گرامی کو جان کر انسان کتنی ترقی کر جاتا ہے۔ میں آپ کو کہتا ہوں کہ اربوں روپے آپ کما لو، اس مقام کو نہیں پا سکتے۔ اس مقام کو پانے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ اپنے رب کو پہچاننا شروع کر دو۔ پھر جب پہچان جاؤ گے تو آپ کے پاس الفاظ نہیں ہوں گے کہ میں کن لفظوں سے اس کی تعریف کروں، اور آپ کے پاس الفاظ ہی نہیں ہوں گے کہ کن الفاظ سے اس کی حمد اور ثنا کروں اور تعریف کروں۔ تو پھر ایسا جب موقع آتا ہے نا تو پھر انسان جھومتا ہے، بس اور کچھ نہیں، یہ وجد طاری ہو جاتا ہے اس پر، اس کو وجد کہتا ہے۔ تو یہ کیفیت بھی طاری ہوتی ہے کہ الفاظ نہیں ہے، میں کیسے اس کی تعریف کروں، پھر وجد۔ اور آخری بات ذکر کر کے ختم کروں کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ کی برکت یہ ہے کہ اس سے ہر فکر اور ہر پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو حدیثیں لیکن ایک سنا کر ختم کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کو دعائے ہم و کرب قرار دیا کہ غم اور پریشانی کو دور کرنے والی دعا۔ تو جب بھی ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ جب بھی حضور کو کوئی پریشانی کوئی غم لاحق ہوتا تو حضور یہ پڑھا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ الحلیم العظیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم۔ اب آپ اس میں دیکھیں اس میں ہے کیا؟ اس نے دعا تو مانگی ہی نہیں، بس یہ ختم ہو گئی دعا۔ آپ یہ کہیں گے نا بھائی اس نے دعا کہاں مانگی ہے؟ دعا کیا ہوتی ہے کہ ہم اللہ کو پکارتے ہیں، یا اللہ میری فلاں فلاں مشکل ہے، وہ مشکل ختم کر دے، اے مہربانی فرمانے والے، کرم کرنے والے، میری مشکل کو آسان کر۔ اس طرح دعا ہوتی ہے نا، لیکن اس دعا میں دعا ہے ہی نہیں، اس میں صرف اللہ کے پاکیزہ اور مبارک ناموں کا ذکر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان ناموں کے ساتھ جو اللہ کو یاد کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے ہر مشکل کو آسان فرما دے گا۔ کوئی دعا ذکر نہیں کی ہے، صرف اللہ کے مبارک نام، لا الہ الا اللہ الحلیم العلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم۔ تو اس میں سارے اللہ کی خوبیاں ذکر کی ہیں، اپنے لیے کچھ مانگا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں کا ذکر انسان کی پریشانیوں کو دور کر دیتا۔ تو کہاں ادھر ادھر آدمی بھاگتا پھرتا ہے؟ جس سے حقیقتاً ربط اور تعلق جوڑنا چاہیے، جس سے رشتہ مضبوط کرنا چاہیے، وہ ہمارے رب کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور اپنی معرفت عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ